یہ عشرہ الاضحیٰ ہے، یہ 10 دن اللہ کی ذات سے منسوب ہیں۔ کبریائی کو بیان کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے اکبر ہونے کا اظہار کرنا، اپنے پست ہونے کا اظہار کرنا، اللہ کے اکبر ہونے کا اظہار کرنا۔ یہ 10 دن ہیں، اور پھر انہی 10 دنوں میں میں عرض کر رہا ہوں کہ حج مبارک ہے، وقوف عرفہ ہے۔ اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ حج قصد کرنا، ارادہ کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا۔ حج کے 4 فرائض ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفہ 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، طواف وداع کرنا، اور ان تینوں ترتیبات کو پورے پروٹوکول کے ساتھ متعلقہ مقامات پر متعین فرائض کے ساتھ ترتیب سے ادا کرنا۔ یہ حج کے 4 فرض ہیں، 7 واجبات ہیں۔ علم حاصل ہونا چاہیے، ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ 4 فرائض، 7 واجبات۔ پہلا واجب مزدلفہ میں ٹھہرنا، اس کے بعد منا میں رمی جمرات کرنا، شیطانوں کو کنکر مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد اپنے بال منڈوانا، حلاقہ، محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ اللہ نے ان کی اتنی شان بیان کی ہے۔ اس کے بعد سعی کرنا، پھر طواف زیارت کے 7 چکر، اور پھر طواف وداع۔ یہ 7 واجبات ہیں۔ 3 اقسام ہیں حج کی: حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس ذکر کی برکت سے ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اللہ اللہ۔ حج افراد کہتے ہیں جس میں صرف حج کا احرام باندھا جائے، پابندی کے ساتھ پہلے دن سے 8 ذو الحجہ سے لے کر 12 ذو الحجہ تک صرف حج کے لیے احرام باندھا جائے، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اور حج قران کہتے ہیں کہ عمرہ شریف اور حج کے لیے بیک وقت ایک احرام باندھا جائے، مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کیا جائے، پھر اسی احرام کی حالت میں حج کیا جائے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ بندہ احرام باندھے، پہلے جا کر عمرہ شریف کرے، پھر عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کھول دے، اور پھر حج کے لیے احرام باندھے، اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ 3 اقسام ہیں: قران، افراد اور تمتع۔ پھر 8 ذو الحجہ کو نماز ظہر منا کے میدان میں، اور 8 ذو الحجہ شریف کو احرام باندھنا فرض ہے۔ منا کہتے ہیں بہانہ۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کا خون بہایا تھا، اس لیے اس وادی کا نام پڑ گیا وادی منا۔ اللہ کو اتنی پسند ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھنا۔ 8 ذو الحجہ کا دن گزر گیا، 9 ذو الحجہ شریف آ گیا، فجر کی نماز پڑھ لی، طلوع آفتاب کے بعد آپ نے پھر عرفات کے میدان کی طرف سفر کرنا ہے۔ 25 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہ ٹریک ہے، دنیا کا سب سے بڑا ٹریک ہے پیدل چلنے والوں کے لیے، منا سے عرفات تک۔ تو حاجی جو ہیں وہ طلوع آفتاب کے بعد پہنچتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ پہچان، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اس میدان میں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس میدان کا نام پڑ گیا میدان عرفات۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس میں بامسمہ ہوتی ہے کہ حج
وقوف عرفات کرنے کے بعد حاجی کا لیول کم سے کم عارف کا ہونا چاہیے، کم سے کم عارف ہونا چاہیے۔ عارف وہ ہے جو عرش الہی کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں جو بیت المعمور ہے اس کا طواف کرتا ہے، سمندر وحدانیت میں غرق ہو کر اللہ کی بارگاہ سے وحدانیت کے، توحید کے، محبت کے لؤلؤ لالہ لے کے آتا ہے، مالکوں کو اپنا عز و نیاز پیش کرتا ہے، وہ راضی ہو جائیں تو کائنات کی ہر چیز اس حاجی پر آشکار ہو جاتی ہے۔ اسے عارف کہتے ہیں، جو اپنے تن کی آنکھ سے رب کی تجلیات کا مشاہدہ کرے، جو تن اور من ہم تن ہو کر انوار و تجلیات الہیہ کا مشاہدہ کرے، اسے عارف کہتے ہیں، اور حاجی کو کم از کم عارف ہونا چاہیے۔ تو وقوف عرفہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرنا ایک اذان کے ساتھ، ظہرین یعنی عصر اور ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھنا، اور خطبہ سننا امام صاحب کا، یہ مسنون ہے، سنت ہے، دعائیں مانگنا، التجائیں پیش کرنا، آہوزاری کرنا، تضرع کرنا، انکساری پیش کرنا، تذلل پیش کرنا، عبدیت کا اعلیٰ ترین جو معیار ہے وہ رب کے حضور پیش کرنا، یہ ہے وقوف عرفہ۔ جب سورج غروب ہو جائے تو مزدلفہ کی طرف جانا، رات وہاں پر گزارنا، اور ایک اذان کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کو اکٹھا کرنا، مغرب کی 3، عشاء کی 2، یہ رکعتیں پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں کبریائی، اور رات ٹھہرنا، 8، 9 اور اب 10ویں کی رات آ گئی تو جناب رات مزدلفہ میں ٹھہرنا، کنکریاں اکٹھے کرنا، صبح میدان منا میں پھر جانا، وادی محصر آتی ہے، یہاں پر عذاب نازل ہوا، وہاں سے تیزی سے گزرنا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں کہ یہاں پر عذاب آیا تھا، اس لیے اس وادی سے جلد از جلد گزر جاؤ، تم عذاب والے نہیں ہو، تم ثواب والے ہو۔ تو گزر کر وادی منا میں پہنچنا، اور پھر قربانی کرنا، اور حلاقہ محلقین ٹنڈ کروانا، اور پھر اس کے بعد رمی جمرات کرنا، اور پھر 11 اور 12 یہ وادی منا میں رہنا، اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں تضرع، انکساری اور عبادات کو بجا لانا، اسے حج کہتے ہیں، یہ حج ہو رہا ہے۔ اور پھر جو جمرات ہیں اولا، ثانیہ، عقبہ، ان کی رمی کرنا، 8، 9، 10، 11 اور 12 یہ ایام معدودات ہیں، یہ 10 جو ہے یہ ایام معلومات ہے۔ اللہ کہتے ہیں بس میری کبریائی بیان کرو۔ صحابہ کرام بازاروں میں، گلی کوچوں میں چلے جاتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر چیز پر رنگ توحید نظر آ رہا، ہر چیز پر میرے مالک کی کبریائی کا رنگ نظر آ رہا۔ ادھر وادی منا میں، وادی عرفات میں، وادی مزدلفہ میں حاجی پکار کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ حج ہو رہا ہے۔ تو حضرت ذی وقار دعا کریں اللہ کریم ہمیں بھی اس بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔